السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ اور خوشگواری کے ساتھ گزرے تو دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو انسان کرتا ہی ہے۔ آپ کا واسطہ جن لوگوں کے ساتھ بھی پڑتا ہے، آپ اگر کسی عہدے پر فائز ہیں تو آپ کے ماتحت لوگوں سے غلطیاں ہوں گی۔ آپ کے دوست آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ کسی پر احسان کریں گے، وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو غلطیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرے جس کا یہ خود کو حقدار سمجھتا ہے۔ اگر ایک مالک ہے کسی ادارے کا، کسی کمپنی کا، کسی فیکٹری کا، اس کے ماتحت اس کا کام اچھے سے نہیں کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے ہیں، تو انسان یہ سوچتا تو ہے، غصہ تو اس کو آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ معاف کرنا اسے مشکل تو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان معاف اس لیے نہیں کر پاتا کہ معاف کرنا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں معاف کروں گا تو میری انا کی تسکین نہیں ہوگی، میری انا کو ٹھیس پہنچے گا، اس لیے معاف کرنا انسان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ معاف کرنے سے انسان بڑا بنتا ہے، معاف کرنے سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ بندہ معاف کرتا ہے جب تو اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ غلطیاں دوسروں کی طرف سے کتنی ہی کیوں نہ ہوں، اگر انسان ان کو معاف کرنے کی عادت ڈال لے تو انسان خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، اپنی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان دوسروں کی غلطیوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لے تو ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کو سوچ سوچ کر کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میری حق تلفی کر دی، اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، انسان ان باتوں کو سوچ سوچ کر دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور بالآخر وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ تو معاف کرنے سے انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اور انسان خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ایک دن میں 70 بار معاف کرو، اگر وہ 70 بار غلطی کرتا ہے تو تم 70 بار اس کو معاف کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کو بار بار معاف کرنے کی عادت ڈالیں، نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں، ہر کسی کی بات کو لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ کسی سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، اور اس کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا دوسروں کو معاف کرنے سے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، آخر اس سے غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں وہ کوتاہی کر بیٹھتا ہے، اور حقوق العباد کے اندر وہ کوتاہی کر بیٹھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور ہر شخص اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، جن کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے،
اس میں ایک بڑی خوبصورت مثال قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی کہ ان کی جان لینے کا پروگرام بنا لیا، آخر ان کو کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ اپنی طرف سے تو وہ انہوں نے مار دیا یوسف علیہ السلام کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بادشاہت کے تخت پر پہنچا دیا۔ اب جب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں، یوسف علیہ السلام تخت پر براجمان ہیں، بھائی سامنے آتے ہیں، یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے، ان کے پاس عہدہ تھا، بادشاہت تھی، لیکن انہوں نے یہ اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو وہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی میں پکڑ نہیں تمہاری کر رہا ہوں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام بھی عفو درگزر کا پیکر تھے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ ہجرت سے پہلے مکے والوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں وہ بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، لیکن آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام چاہتے تو ان مکے والوں سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ کی خاطر ان سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے سیرت نبوی کا پیغام ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ معاف کرنے سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں معاف فرمائے گا، بلکہ ہم اپنی زندگی بڑے اچھے سے گزار سکیں گے۔ آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم اپنی زندگی سے ان باتوں کو نکال دیں نا، جو ہم اپنے ذہن پر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، ہم دوسرے لوگوں کی باتوں کو لے کر اور پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ اگر ہم ذہنی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں گے بلکہ لوگوں کی نظروں میں ہم معزز بن جائیں گے، بڑے بن جائیں گے لوگوں کی نظروں میں، اور اللہ رب العزت کے بھی ہم محبوب بن جائیں گے۔